ہمارے ظفر الدین صاحب کے ہر جملے میں کوئی نہ کوئی نکتہ ہے اور نکتہ پیدا کر لے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ صدی تقریبات ہیں تو کیفی کی ساری کتابیں پھر سے شائع ہونی چاہیے. ان کے جو مجلے ہیں وہ کتابی شکل میں، ان کے اوپر جو کام ہوا ہے، ان کی کتابوں پر جو کام ہوا ہے، وہ سب جو انہوں نے فلمی کام کیا، جو ان کے نغموں کے کام ہیں، وہ سب پھر سے آنا چاہیے. اور وہ ایک جملے میں یہ بات کہہ گئے اور یہی ایک بڑے دانشور کی پہچان ہوتی ہے. اب آئیے ہم چلتے ہیں کیفی صاحب پہ. اگر اجلاس ہو اور اس میں اگر کسی ایک خاتون کی بھی نمائندگی نہ ہو تو ان کا مشن ادھورا ہو جائے گا. توڑ یہ عزم شکن دغدغائے پن بھی توڑ، تیری خاطر ہے جو زنجیر وہ سوگند بھی توڑ، طوق یہ بھی ہے زمرت کا گلو بند بھی توڑ، توڑ پیمانے مردانے خرد مند بھی توڑ، بن کے طوفان چھلکنا ہے ابلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، جس میں میں جلتا ہوں اس آگ میں جلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان. دیکھیے کیفی صاحب کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کہتے ہیں اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. ان کی جو نغموں کی شاعری ہے اس میں بھی کر چلے ہم فدا جان و تن ساتھیو اب تمہارے حوالے وطن ساتھیو، تو بغیر پیغام کا ان کا، یا عورت پہ بھی وہ جو شاعری کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کا فلسفہ آخر میں آ کے، جیسا علی احمد فاطمی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ ایک امید اور ایک حوصلے پہ جا کے ان کا جو آخری نظم کا جو کلائمیکس ہے وہاں پہ جاتا ہے. ایک بوسہ جیسی نظم کہتے کہتے وہ کہنے لگتے ہیں کہ تھوڑی دیر کو دنیا ظلم چھوڑ دیتی ہے، تھوڑی دیر سب پتھر مسکرانے لگتے ہیں. تو ہر نظم وہاں پہ جا کے ان کی وہ مکمل ہوتی ہے. یہ بڑی بات ہے. اب آئیے ہم ایک ایسی محترم خاتون اور ہم سب کی کرم فرما صبیحہ انور صاحبہ کے پاس چلیں کہ جن کے ہاں چاہے وہ فکشن ہو اور چاہے وہ سفر نامہ ہو، اپنا ایک طرز ہے، اپنا ایک اسٹائل ہے، اپنا ایک اسلوب ہے، بلکہ ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ وہ پھر بڑی بڑی تقریریں جو ہیں وہ ان پہ پانی پھر جائے. اتنی خوبصورت گفتگو، اور وہ خالی لفظ نہیں کہ لفظ ان کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، ان لفظوں کے پیچھے جو ایک سائنٹیفک اپروچ ہے، جو شعور ہے، وہ بالکل ہم سب کے لیے تربیت کا باعث ہوتا ہے. تشریف لے آئیں محترمہ عزت مآب صبیحہ انور آپا. اسٹیج پر تشریف فرما معزز، بہت اہم، کیفی صاحب سے قرب رکھنے والے، محبت کرنے والے، ان کے فکر و فن کو سمجھنے والے لوگ، ان سب کو اور یہاں بیٹھے ہوئے حاضرین، آپ سب کو میں آج نہ صرف کیفی اعظمی اکیڈمی کو مبارکباد دیتی ہوں، بلکہ کیفی اعظمی جیسے عظیم شاعر کو مبارکباد، خراج عقیدت یا محبتوں کا نذرانہ پیش کرتی ہوں کہ ایک عظیم شخص کو اس دنیا میں آئے ہوئے 100 سال گزرے. 1914 میں وہ پیدا ہوئے تھے اور آج 2014 جنوری میں 14 جنوری کو ہم ان کی 100 سالہ سالگرہ منا رہے ہیں. یہ تاریخیں اور یہ جو ادوار، یا کہنا چاہیے یہ تقویم جو دنیاوی ہم نے بنایا ہے، یہ ایک بہت وقتی اور وقت کو سمجھنے کا ایک پیمانہ ہے. بڑے لوگ ان سب سے آزاد ہوتے ہیں. انسانیت کا دکھ درد جو ہے وہ ان سب بندشوں سے بہت دور، بہت آزاد ہے. کیفی صاحب ان علم دوست اور انسان دوستوں میں تھے کہ جن کی شاعری کا پیغام اور ان کا دیا ہوا جو ایک ہاتھوں میں تھمایا ہوا جو ایک محبت کا اور آشتی کا پرچم ہے وہ ہمیشہ لہراتا رہے گا. آج کے دن ان کو مبارکباد پیش کی جا سکتی ہے، ان کو اور ان کے چاہنے والوں کو، کہ ایک عظیم ہستی کو ہم 100 سال پہلے بہت لگا کرتے تھے کہ ایک صدی. 2016 میں میرے والد 1916 میں میرے والد پیدا ہوئے تھے. کیفی صاحب ان سے 2 سال بڑے تھے، چھوٹے تھے. کیوں؟ 16 میاں جان ان کے بعد پیدا ہوئے. 1900 کیفی صاحب 1919 میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ 16 میں پیدا ہوئے. 16 میں، جی ہاں میں 14 سے جوڑ رہی تھی. جی ہاں ٹھیک ہے. جی ہاں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو ابھی کل کی بات تھے. ان کی ایک ایک بات، ان کی عادت، ان کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور
یادیں تو بہت دنوں میں بن جاتے ہیں، لیکن وہ یاد بھی ابھی نہیں بنے، ابھی تو اپنے ساتھ ارد گرد ہیں اپنے. تو کیفی صاحب جو ہیں، جی کیفی صاحب اسی طرح سے ہمارے بہت آنکھوں کے یاد نہیں بنے ہیں. بالکل صحیح لفظ آپ نے کہا کہ کیفی صاحب بھی ابھی یاد نہیں بنے ہیں، اور لکھنؤ والوں کو اچھی طرح یاد ہیں کیفی صاحب. لکھنؤ وہ بہت آتے تھے، رہتے تھے، کارلٹن میں ٹھہرتے تھے، اپنے دوستوں کو فون کرتے تھے. یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہم بھی اکثر ان کے پاس جاتے تھے، اور کبھی کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ میں آیا ہوں، ٹھہرا ہوں یہاں پہ اور گھومنا چاہتا ہوں لکھنؤ. تو ہم لوگ ان کو، انور صاحب اور میں ان کو لے کے لکھنؤ ادھر ادھر گھومتے تھے، اور انہیں اچھا لگتا تھا سڑکوں سے گزرنا لکھنؤ کی. اور ایک بار مجھے تاریخ تو سن تو نہیں یاد ہے، لیکن وہ میڈیکل کالج میں، کنگ جارج میڈیکل کالج میں بہت دن تک ایڈمٹ رہے تھے نیچے والے حصے میں، اور وہاں پر بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی. شام ہوتے ہی لوگوں کا ایک مجمع لگ جاتا تھا، اور اکثر ہم لوگ بھی ہوتے تھے. عابد سہیل صاحب، ان کی تقریباً پوری فیملی سے وہ بہت محبت کرتے تھے، بچوں سے، ان کی بیگم انیس نصرت صاحبہ، سب لوگ موجود رہتے تھے. کھانے پینے کا ذکر چلتا تھا. بہت سے لوگوں سے وہاں ملاقات ہوئی. مجھے یاد ہے کہ ایک بار، پہلی بار اور آخری بار، مولانا آغا روحی صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور بڑی اچھی بحث ہو رہی تھی، ادبی بحث. بہت مزہ آیا تھا اور بہت لطف لیا تھا ہم لوگوں نے اس بحث کا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 100 سال گزر جانے کے بعد ابھی اتنے نہیں ہوئے، وہ ایک ابھی جیسے کوئی پہلو سے برابر سے اٹھ کے کوئی چلا جائے، ایسا ہی لگتا ہے کیفی صاحب کی بات کرتے ہوئے. اور ایسا ہی لگتا رہے گا میرے خیال میں 100 سال بعد بھی، کیونکہ ان کے مسائل، ان کی فکر، انہوں نے جو پیغام دیا وہ پرانا نہیں ہوگا. کیفی اعظمی صاحب پر 2-4 لفظ میں نے بھی لکھے ہیں. حالانکہ علی احمد فاطمی صاحب کے پرمغز مقالے اور جس طرح سے انہوں نے ان کی زندگی اور شاعری، ان کی فکر و فن کا احاطہ کیا ہے، میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے، وہ ایک حرف آخر ہے. لیکن بہرحال سعید مہدی صاحب کا حکم ہے، میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہوں اور کر رہی ہوں، اور شاید اس میں بہت سی باتیں دہرا دی جائیں، لیکن کیا جائے کہ یہی پیغام ہے کیفی صاحب کا. جو ان کا ذکر کرے گا وہ ان باتوں کو ہی دہرائے گا. ہر شخص کو، ہر ذہن کو وہی چیزیں متاثر کر رہی ہیں. کیفی اعظمی شاعری کی مشرقی اقدار اور روایات کا احترام کرنے والے ایک ممتاز علمی ادبی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے. اس بات کا بھی امکان تھا کہ اپنی جمالیاتی اور فنی تسکین کے لیے وہ شعر و سخن کا رسمی انداز اپنا لیتے، جیسا کہ ان کے ایک پہلے شعر سے ثابت ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. اور وہ شعر کہنے کی جو ایک تاریخ سی ہے کہ کس طرح انہوں نے وہ شعر کہا تھا، ممکن تھا کہ شعر و سخن کا رسمی انداز اپنا لیتے اور تصورات اور تخیل کی اپنی دنیا آباد کر لیتے. کیفی کی ابتدائی تعلیم مدرسہ سلطان المدارس میں ہوئی. اس کے بعد مزدوروں کے ساتھ کانپور میں کام کرنے کا موقع ملا، اور موقع ہی نہیں ملا، مزدوروں کے ساتھ ان کا کافی وقت گزرا. یہی وہ وقت تھا جب کائنات کے زندہ مسائل، عام انسانوں کے درد و آلام اور زخموں اور آنسوؤں کے معنی سمجھنے کا انہیں موقع ملا. دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں کیفی بمبئی پہنچ چکے تھے. کیفی ایک حساس طبیعت کے مالک تھے. لوگوں کی پریشانیوں، بھوک اور افلاس سے متاثر ہوئے. اس وقت روس میں انقلاب آ چکا تھا. کافی کمیونسٹ پارٹی کے اخبار قومی جنگ کا بہت جلد حصہ بن گئے اور ایک انقلابی شاعر کی حیثیت سے ابھرے. تخلیقی سطح پر انسانی مصائب، مشکلات، درد و غم سے روشناس ہوئے. بمبئی میں یا کانپور میں روشناس ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ مجوہ میں انہوں نے ایک بہت آرام دہ اور آسودہ زندگی گزاری تھی، لیکن یہ ان کی نظر تھی کہ اس کے بعد بھی وہاں بھی انہیں بے چینیاں ہی ملی تھیں. عوامی مسائل اور دکھ درد سے کیفی کی جذباتی اور ذہنی ہم آہنگی کو اس طرح بھی پرکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے عوامی رابطے کے لیے اپنا طرز بیان سب سے الگ رکھا. اپنی بات کو اسلوب کی باریکیوں میں گم نہیں ہونے دیا. یہ بات ان پر واضح ہو چکی تھی کہ عوام کو مخاطب کرنے والی شاعری کی زبان بناوٹ یا سجاوٹ کی حامل نہیں ہو سکتی. دکھے دل کے نغمے آسان اور سادہ زبان میں ہی گائے جا سکتے ہیں. خار و خس تو اٹھے، راستہ تو چلے،
میں اگر تھک گیا قافلہ تو چلے، چاند سورج بزرگوں کے نقش و قدم، چاند سورج بزرگوں کے نقش قدم، خیر بجھنے دو ان کو ہوا تو چلے۔ حاکم شہر یہ بھی کوئی شہر ہے، مسجدیں بند ہیں میکدہ تو چلے۔ بیلچے لاؤ کھودو زمیں کی تہیں، میں کہاں دفن ہوں کچھ پتہ تو چلے۔ ان کو اندازہ تھا کہ معصوم دل انسانوں کی محبت کے نغمے سادہ اور آسان زبان میں ہی ممکن ہیں، کیفی کے یہاں اپنے ہم اثروں جوش، مجاز، مخدوم، جذبی، مجروح، سردار اور فیض کے مقابلے میں کہیں زیادہ صاف زبان ملتی ہے۔ کیفی اپنے نظموں میں صرف حقیقت اور صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں، بلکہ بیان کرتے کرتے کبھی کبھی وہ خود بھی اس المیے کا ایک کردار بن جاتے ہیں، وہ کردار جس نے اپنے عہد کی بے چینی، کرب اور اضطراب کو اپنے اندر جذب کر لیا ہو۔ اپنی نظموں میں کیفی مزدوروں اور کمزوروں کے ساتھ قدرت اور قسمت کی ستم ظریفی پر صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں اور دنیا کے غیر منصفانہ رویوں پر آواز بلند کرتے ہیں۔ ان کی نظموں میں انسان کی قدر و قیمت اور انسانی محنت کی عظمت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ یہ زمیں تب بھی نگل لینے پہ آمادہ تھی، یہ زمیں تب بھی نگل لینے پہ آمادہ تھی، پاؤں جب ٹوٹتی شاخوں سے اتارے ہم نے، پاؤں جب ٹوٹتی شاخوں سے اتارے ہم نے، نقش کے بعد نئے نقش نکھارے ہم نے، کہ یہ دیوار بلند اور بلند اور بلند، بامدر اور ذرا اور سنوارے ہم نے، آندھیاں توڑ لیا کرتی تھیں شمعوں کی لویں، آندھیاں توڑ لیا کرتی تھیں شمعوں کی لویں، جڑ دیے اس لیے بجلی کے ستارے ہم نے، بن گیا قصر تو پہرے پہ کوئی بیٹھ گیا، سو رہے خاک پہ ہم شورش تعمیر لیے، بند آنکھوں میں اسی قصر کی تصویر لیے۔ کیفی پچھلی صدی کی چوتھائی دہائی سے صدی کے اختتام پر لگاتار عوامی شاعری کے سرمائے میں اضافہ کرتے رہے۔ کیفی اعظمی کے لیے یہ سوچنا غلط نہیں کہ اگر وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہ ہوتے تب بھی ان کی شاعری عوامی شاعری ہوتی، وہ عوامی شاعری جس کی ابتدا نظیر سے ہوئی تھی، نظیر جس نے اپنے عہد اور زندگی کے غیر معمولی اور دلچسپ مسائل اور معاملات کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، انسانی مسائل اور مشکلات سے تخلیقی سطح پر اپنا رشتہ جوڑا۔ کیفی نے اپنے اصولوں اور آدرشوں سے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا، مشکل حالات کا ڈٹ کر سامنا کیا، مظلوموں کی حمایت اور کمزوروں کی وکالت ہمیشہ ان کا شعار رہی، عیش و طرب کی کبھی تمنا نہ کی، فاشزم کے خلاف اعلان جنگ ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ آج ممکن ہے کہ اپنے ہم اثروں کے مقابلے میں ان کے حصے میں وہ شہرت یا یوں کہیے کہ وہ مقبولیت نہ آئی ہو، ان کے کارنامے اور کارناموں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے کارنامے اور کارناموں کی اہمیت پورے طور پر سب کے سامنے نہیں آئی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ کیفی صاحب ان سب معاملات اور مصلحتوں سے بالاتر انسان تھے۔ انہوں نے دھرتی کے معاملات سے اپنا ناطہ توڑنا کسی حال میں گوارا نہ کیا۔ کیفی کا اصل سرمایہ قوم کے مرد، عورتیں اور نوجوان رہے، ان میں زندگی کی حرارت پیدا کرنا، آنے والے خوشائند مستقبل کی آرزو اور جدوجہد کی قوت پیدا کرنا ہی ان کی شاعری کا مقصد تھا۔ ہماری سوسائٹی کا طبقاتی نظام، دو درجوں میں بٹی ہوئی زندگی اور حاشیے پر کھڑا ہوا انسانوں کا ایک بڑا طبقہ، ایک طبقے کا دوسرے طبقے کو کمزور سے کمزور تر کرتے رہنا اور کمزور کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیفی کے لہجے میں بے چینی بھر دیتا ہے۔ ان کی آواز محروم آدمی کی آواز ہے اور ان کا دکھ غریبوں کی بین الاقوامی برادری کا دکھ ہے۔ کیفی صاحب نے ساری زندگی بمبئی جیسے شہر میں گزاری، مگر ان کے اندر کا گاؤں والا کبھی شہری نہ بن سکا۔ ضلع اعظم گڑھ کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے مجواں، جو شاید کسی نقشے پر نظر بھی نہ آتا ہو، جس سے پہنچنے کے لیے سڑک بھی نہ تھی اور جس کے رہنے والے لالٹینوں کی روشنی میں شہروں کے چراغاں کے قصے سنا کرتے تھے۔ کبھی بھی وہ مجواں ان کے دل سے نہ نکلا،
وہ لڑکا سید اطہر حسین رضوی جو 14 برس کی عمر میں لکھنؤ بھیج دیا گیا تھا، کبھی جوان نہیں ہوا۔ دھان کے کھیت، آم کے باغ، کچی مٹی کا چولہا اور برسات میں ٹپکتے ہوئے چھپر ان کے تصور سے کبھی باہر نہیں نکلے۔ آپ دیکھیے کہ وہ اپنی تحریروں میں، اپنی نظموں میں بھی ہمیں ایک بچپنا سا ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ بچپنا کہنا تو ذرا امیچیورٹی سمجھی جائے گی، ایک بھولپن سا ملتا ہے، جو بچپن کی پہچان ہوتا ہے کہ ایک بھولا پن سا ملتا ہے، سادگی۔ میرا بچپن بھی ساتھ لے آیا گاؤں سے جب بھی آ گیا کوئی۔ یہاں جب بات اعظم گڑھ کے گاؤں مجوہ تک کے اطہر حسین رضوی تک آ پہنچی ہے تو کیفی صاحب کی سادہ مزاجی اور مخلص طبیعت کا ذکر کر دینا بھی لازمی ہے۔ کافی صاحب کا مسکراتا ہوا چہرہ لکھنؤ والوں کے لیے اجنبی نہیں رہا، خیر یہ تو بات میں کہہ چکی۔ جاوید صدیقی صاحب جو مشہور خاکہ نگار ہیں، وہ لکھتے ہیں، کیفی صاحب کے خاکے میں لکھتے ہیں کہ کیفی صاحب کی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر نہیں بلکہ ان کے آنکھوں میں ہوتی تھی، جو ایک شریر سی چمک جو ابھرتی ہے اور تارے کی طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ شوکت کیفی نے اپنی کتاب یادوں کی رہگزر میں لکھا ہے کہ بمبئی میں یہاں سے ان کا جملہ ہے کہ بمبئی میں ان کے پیٹ کا آپریشن ہوا تھا۔ آپریشن کے بعد جب کمرے میں لائے گئے تو ہانپنے کے انداز میں منہ سے سانس لے رہے تھے۔ ڈاکٹر بار بار کہہ رہے تھے کیفی صاحب ناک سے سانس لیجئے، منہ بند رکھیے۔ شبانہ نے جھک کر نیم بے ہوش کیفی کے کان میں کہا، ابا اپنا منہ بند کیجئے۔ کیفی آہستہ سے بولے، منہ میرا نہیں، بال ٹھاکرے کا بند کرواؤ۔ کیفی صاحب کا ایک اور دلچسپ واقعہ جاوید صدیقی نے اپنے خاکے میں لکھا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کیفی صاحب کو سانس کی بے حد تکلیف تھی اور منہ پر وینٹیلیٹر لگا ہوا تھا۔ اس دن شام کو نرس چھٹی پر جا رہی تھی اور شوکت کیفی نرس کو سمجھا رہی تھیں کہ جس نئی نرس کو بھیجو وہ ہوشیار اور تجربے کار ہونی چاہیے۔ اچانک کمرے کے مدھم سناٹے میں ایک کھرکھراتی آواز گونجی اور گوری بھی ہونی چاہیے۔ نرس کی سمجھ میں تو کچھ نہ آیا اور ہم سب بہت دیر تک ہنستے رہے۔ میں اپنی بات کو کیفی صاحب کی نظم کے ایک حصے پر ختم کرتی ہوں۔ آج تم کچھ نہ کہو، آج میں کچھ نہ کہوں، بس یوں ہی بیٹھے رہو، ہاتھ میں ہاتھ لیے، غم کی سوغات لیے، گرمی جذبات لیے، کون جانے کہ اسی لمحے میں دور پربت پہ کہیں برف پگھلنے نہ لگے۔